الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو آب زمزم کی کچھ فضیلتیں اور کچھ برکتیں ہم نے بیان کی تھیں۔ ابھی بیان مکمل نہ ہو سکا تھا، آج پھر اسی موضوع پر کچھ بیان کریں گے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ آب زمزم کا چشمہ کب پھوٹا، کیسے پھوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے اور حضرت جبریل امی علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ چشمہ پھوٹا۔ پھر اس کو کنویں کی شکل میں بنا دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی میں وہ کنواں بن گیا تھا، کنویں کی شکل میں اس کی تعمیر ہو گئی تھی۔ پھر بیچ میں ایک مرتبہ زمزم شریف کا کنواں خشک ہو گیا تھا اور اس کو پاٹ دیا گیا تھا۔ یہ حصہ بھی ہم نے بیان نہیں کیا تھا، اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر بڑھی، اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام قیدار تھا۔ ان کی اولاد میں عدنان ہوئے، حضرت عدنان، اور عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ یہ ہمارے حضور اکرم کا شجرہ نسب ہے۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا، اور مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ فہر نام تھا، قریش کہا جاتا تھا ان کو۔ پھر قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قسی پیدا ہوئے، اور قسی نے اقتدار حاصل کیا، مکے کے سردار بنے وہ۔ قسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے۔ ان سے ان کی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ہاشم تو مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن مکے اور مدینے میں فاصلہ بہت تھا، پھر بھی آپس میں رشتے ہوتے تھے۔ تو ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا مدینے ہی میں۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ابھی یہ شیبہ پیدا ہی ہوا تھا یہ بچہ کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔
ہاشم کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا، شیبہ۔ جب مطلب کو یعنی شیبہ کے چچا کو معلوم ہوا کہ وہ بچہ جوان ہو گیا ہے تو اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود وہ مکہ گئے۔ مطلب خود مکہ گئے اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لینے کے لیے۔ پھر اپنے بھتیجے کو لے کر کے مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے، چونکہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس کو مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کا معنی ہی ہے مطلب کا غلام۔ حالانکہ مطلب کے بھتیجے تھے وہ، لیکن عبد المطلب کہا جانے لگا۔ اصل نام جو شیبہ تھا لوگ بھول گئے، عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کے ہاں کئی لڑکے پیدا ہوئے، ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار، عبد الرحمن، یہ سب عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ ہمارے حضور کے والد گرامی سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ پاک دامن بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو یعنی عبداللہ کے والد ہمارے حضور کے دادا عبد المطلب کو خواب میں زمزم کھودنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے زمانے تک زمزم لاپتہ ہو چکا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو کنواں تھا زمزم، اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے ایک سردار نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، آ کے مکے میں آباد ہو گئے تھے۔ جب وہاں زمزم کا کنواں دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے۔ مکے کے سردار تھے وہ، بیت اللہ شریف کے خانہ کعبہ کے نگراں تھے۔ پھر انہوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی شروع کر دی، اور کوئی باہر سے آتے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ان کا جو سردار تھا مزاز بن عمرو، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، خانہ کعبہ کے زائرین کا ادب و احترام کیا کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب سردار نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی بے راہ روی کی وجہ سے زمزم شریف کا کنواں خشک ہو گیا تھا، پانی نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اب سردار نے جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کے اندر بہت سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، مال و دولت تھے۔ اس نے تمام مال و دولت کو اور تمام تلواریں، زرہیں وغیرہ سب خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا، اور کنواں خشک پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب زمزم کے کنویں کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا، لوگ نام و نشان بھول گئے، یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی یہاں کنواں تھا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔
بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ اب حضرت عبد المطلب کو خواب دکھایا گیا، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خود بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں میں وہاں سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ یہ طیبہ یہ زمزم شریف کا ایک نام ہے، طیبہ پاکیزہ، پاک چیز، طیبہ کو کھودو۔ میں جان نہیں رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، کس چیز کے کھودنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ چلا گیا۔ خیر آنکھ کھلی، دوسری طرف پھر رات میں جب سوئے، کہتے ہیں کہ خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ برہ کے معنی ہوتا ہے نیک، اچھی چیز، تو برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، کس چیز کے کھودنے کا حکم ہو رہا ہے، اس نے کچھ بتایا نہیں، کچھ بتائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ ہر بار نام بدل بدل کے کہا جا رہا ہے، کبھی کہا رہا طیبہ کو کھودو، کبھی کہا جا رہا ہے برہ کو کھودو، آج کہا گیا مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا چیز ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس طرح سے 3 راتیں گزر گئیں۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے بتایا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرے گا۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ زمزم کا کنواں کس جگہ ہے، کہاں پر ہے، میں کہاں پہ کھودوں؟ اس نے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے وہاں ایک کوا بیٹھا ہوگا، وہ ٹھوکے مار رہا ہوگا، سمجھ جاؤ وہیں پر زمزم کا کنواں ہے۔ 2 بت تھے، دونوں بتوں کے بیچ میں کفار جو ہے جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، اس لیے وہاں بڑی گندگی رہتی تھی، جانوروں کا خون پڑا رہتا تھا۔ بہرحال یہ خواب دیکھا کہ وہاں گندگی ہے، خون پڑا ہوا ہے، وہاں ایک کوا ہوگا، وہ اپنی چوچے مار رہا ہوگا، سمجھ جاؤ وہیں زمزم کا کنواں ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں صرف یہی ایک لڑکا تھا، حارث۔ عبد المطلب کے صرف ایک لڑکا تھا بھی، حارث، اور لڑکے ہوئے بعد میں ہوئے۔ اب وہاں انہوں نے دیکھا کعبہ کے پاس ہی وہاں گندگی ہے، خون پڑا ہوا ہے، اور دیکھا کہ ایک کوا بیٹھا ہوا ہے، اپنی چوچے مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف 2 بت موجود ہیں اور بیچ میں یہ ہے گندگی۔ یہ گندگی اور خون اصل میں ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب کدال لے کر آئے اور کھودائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس وقت قریش بھی وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھودائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو،
میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ اوپر سے گندگی ہٹائی، کچھ مٹی وٹی ہٹائی تو کنویں کے آثار معلوم ہونے لگے کہ یہاں کنواں تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے کہ یہ دیکھو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے، ان کا تعمیر کردہ یہ کنواں موجود ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہیں کنواں تلاش کر لیا انہوں نے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ کنواں صرف تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کے عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے، میں اکیلے کھدائی کروں گا۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے، ضرورت پڑے گی تو مار پیٹ کریں گے، لیکن ہمارا بھی اس پر حق ہے۔ عبد المطلب بولے کہ کسی سے فیصلہ کرا لو، جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی تیسرا آدمی ہو جو نہ ہمارا ہو نہ تمہارا ہو، فیصلہ کر دے۔ تو انہوں نے بنو سعد بن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ کاہنہ عورت تھی، جادوگرنی کہہ لیجئے، اس کو علم نجوم معلوم تھا، غیب کی خبریں دیا کرتی تھی شیطانوں کے بتانے سے۔ یہ قبیلے بنو سعد کی رہنے والی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بنو سعد کی جو کاہنہ ہے اسی سے فیصلہ کرانا چاہیے۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ لمبا سفر کرنا تھا اس تک پہنچنے کے لیے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی اور دوسرے قبیلے بھی اس ایک جماعت کے ساتھ تھے، بہت سارے قبیلے تھے۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک جنگل تھا، بہت بڑا میدان بھی تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا اور اسی راستے سے پہنچ کر کے جادوگرنی کے پاس، کائنہ کے پاس پہنچنا تھا۔ اس میدان میں چلتے چلتے ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا جن کے پاس کچھ پانی تھا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں موت کا یقین ہو گیا تھا۔ انہوں نے قبریں کھود دی تھیں کہ کوئی آدمی پیاس سے مر جائے تو اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، لیکن پھر تلاش کے لیے نکلے۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے کہ آس پاس چل کر کے پانی تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی سواری، اپنی اونٹنی کو اٹھایا، اس اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ حضرت عبد المطلب کی کرامت ہے کہ اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا بہترین چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پیو۔ جن لوگوں نے پانی دینے سے انکار کیا تھا ان کو بھی بلایا، تم سب لوگ پانی پیو اور اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لو۔ اب وہ بھی آگے آئے، خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ سب بولے، سب متاثر ہوئی عبد المطلب سے۔ وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، تمہاری کرامت ظاہر ہوئی، تمہارے اونٹنی کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس لیے اب کاہنہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ قدرت نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔
اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ اس کے اندر جو مال و دولت، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، تلواریں، زرہیں ڈالی گئی تھیں، ساری چیزیں نکل آئیں۔ اس میں ساری چیزیں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی اور تلواریں وغیرہ تھیں۔ اب یہ مال اور دولت دیکھ کر کے قریش کے لوگوں کو پھر لالچ آ گئی، لالچ نے گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب ان چیزوں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کے عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، کنویں پر میرا حق رہے گا، تو کنویں میں جتنی چیزیں نکلی ہیں سب پر میرا ہی حق ہونا چاہیے۔ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو عبد المطلب نے کہا کہ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں، قرعہ اندازی جس کو کہتے ہیں گوٹی ڈالنا، قرعہ اندازی کر لیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا، تیروں کے ذریعے سے قرعہ ڈالتے تھے۔ وہ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 تیر عبد المطلب کے نام سے اور 2 تیر قریش کے باقی لوگوں کے نام سے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت، سونے چاندی کعبہ کے نام نکلا کہ جتنا مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، سب کعبے کا ہے، کعبہ میں لگایا جائے گا۔ تلواریں اور زرہیں جو جنگ کے سامان تھے یہ عبد المطلب کے نام نکلے، اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ مال و دولت، سونا چاندی سب کعبہ کے لیے ہے، اور جتنے یہ تلواریں، زرہیں ہیں سب عبد المطلب کی ہیں۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ کام میرے لیے آسان کر دے، زمزم کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، اپنے ایک بیٹے کو میں قربان کر دوں گا۔ ابھی تو خالی حارث ایک بیٹے تھے، بعد میں اور بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے منت پہلے ہی مان لی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا، میں نے آسانی سے زمزم کا کنواں کھود لیا تو اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب جبکہ کنواں نکل آیا، کنواں صاف کر لیا گیا، کنویں سے پانی نکلنے لگا، سب کچھ صحیح ہو گیا، تو کچھ دنوں کے بعد انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو۔ اب ان کے کئی لڑکے ہو چکے تھے، یہ حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے، ان کو یاد نہیں تھا کہ میں نے کبھی یہ نذر مانی تھی۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، اپنی نذر پوری کرو۔ انہوں نے ایک میڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا، ایک دمبا بھیڑا ذبح کیا، غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب میں نظر آیا ان کو اس سے بڑی چیز پیش کرو، اس سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا اور غریبوں کو کھلا دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی،
اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی، اب خواب میں پورا کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ سب بیٹوں کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا ہے؟ آخر میں حضرت عبداللہ بولے کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، اور سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن اندازی ہوتی تھی جیسے کسی کو قربان کرنا انسان کو اس کا فدیہ دیتے کہ اس کے بدلے میں کوئی جانور ذبح کر دیں۔ تو اب انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا، تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا کہ عبداللہ کی قربانی کی جائے۔ اب انہوں نے عبد المطلب نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، ذبح کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عباس جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، عبداللہ کے بھائی تھے، ان سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور اپنے بھائی عبداللہ کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے، ادھر باپ نے عبداللہ کو اپنی طرف کھینچا ذبح کرنے کے لیے، اور ادھر عباس اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آ گئیں، ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، ماں زیادہ پیار کرتی ہے اس سے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر، ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے کاغذ پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اب اس طرح سے دونوں پرچیاں ڈالی جائیں، اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلتی ہے تو مطلب کہ عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، تو پھر 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ کی پرچی اور ادھر عبداللہ کا نام ہو، 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر پھر عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں، کبھی نہ کبھی تو اونٹوں والی پرچی نکلے گی۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اب 100 اونٹ ایک پرچی میں لکھے گئے، ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھا گیا، اور جب پرچی ڈالی گئی تب کہیں جا کر کے اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اب کی بار جب 100 اونٹ ہو گئے تو اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح سے عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی۔ اب دیکھیے حضرت اسماعیل کی قربانی، ان کی جان کے بدلے ایک دمبا قربان ہوا تھا، ان کا فدیہ ایک دمبا بنا، اور حضرت عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹ۔ اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، عام دعوت کر دی، سب انسانوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، فرمایا یہ درست ہے۔ اب آج بھی دیکھیے اسلام میں انسان کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا مقتول کے ورثہ فدیہ لینے پہ راضی ہو جائیں، جس کو خون بہا کہتے ہیں، تو 100 اونٹ ان کو دیا جائے گا، 100 اونٹ دے کر کے ان کو راضی کیا جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ تھے، تو حضرت اسماعیل کی قربانی کی گئی، ادھر حضرت عبداللہ کی قربانی کی گئی، وہاں دمبے کا فدیہ دے کر ان کو بچایا گیا، یہاں 100 اونٹ کی قربانی دے کر ان کو بچایا گیا۔ اس لیے اللہ کے حبیب سید علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ذبیح جن کو اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک عبداللہ ذبیح اللہ ہے۔ اللہ کی راہ میں ان کو بھی ذبح کیا گیا، ان کو بھی ذبح کیا گیا۔ وقت کتنا ہوا؟ گھڑی جو ہے رکی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ کنواں نکل آیا، صاف کر دیا گیا، جب سے اب تک یہ کنواں خشک نہیں ہوا، اس کنویں سے کتنے لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا آج بھی معجزہ ہے، اور عبد المطلب کی کرامت کہہ لیجئے، اور حضرت اسماعیل کا معجزہ کہہ لیجئے، یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ معجزہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو زمزم شریف کی برکتیں عطا فرمائے۔